السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور ان کی زندگی کے حالات و واقعات پیش کیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قدر و منزلت کا اندازہ آپ یوں لگا لیجئے کہ ہم 5 وقت نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور ان کا رتبہ اور ان کا مقام، اس کا اندازہ آپ یوں بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی فرمایا گیا۔ خلیل اللہ کا لقب آپ کو عطا ہوا، جس کے معنی ہے اللہ کے دوست۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نسب حضرت نوح سے ثابت ہے۔ ابتدا ہی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلیم الفطرت بنایا تھا، عقل و شعور سے نوازا تھا۔ عمر آپ کی 175 سال بتائی گئی ہے۔ والد کا نام طارق اور ان کا لقب آذر تھا۔ پیدائش عراق کے شہر بابل میں ہوئی اور ایک روایت کے مطابق ار میں ہوئی۔ بت پرستی جہاں پر بہت عام تھی اور نمرود وہاں کا حکمران تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے اور فرزندوں میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق شامل ہیں۔ یہ بنیادی تعارف تھا، اور اب آئیے باقاعدہ قصے کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوجوانی ہی سے اللہ تعالیٰ نے رشد اور ہدایت سے نوازا تھا۔ حق اور باطل کی تلاش میں ہمیشہ سرگرداں رہتے تھے۔ چاند، سورج، ستاروں اور کائنات کی ہر شے کو دیکھا کرتے اور دیکھتے کہ وہ غروب ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، اور اسی غور و فکر کے نتیجے پہ ان پر حق کو اللہ تعالیٰ نے منکشف فرما دیا۔ ان کے دل کی دنیا روشن ہو گئی اور اللہ کی وحدانیت زندگی کا محور بن گئی۔ آپ نے نوجوانی ہی سے تبلیغ کا آغاز فرمایا تھا، اور اسی کی ابتدا انہوں نے اپنے گھر سے اپنے والد آذر سے کی تھی۔ اپنے والد سے انہوں نے نہایت ادب سے درخواست کی تھی کہ وہ بت پرستی ترک کر دیں۔ آذر جو کہ ایک بت تراش بھی تھے، بت فروش بھی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں حق کی طرف اور ہدایت کی طرف بلاتے رہے۔ ساتھ ساتھ وہ اپنی قوم کو بھی سمجھاتے کہ وہ ان بتوں کی پرستش سے باز رہیں۔ یہ ان کے کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ ان بتوں سے مانگتے رہے اور ان پر چڑھاوے چڑھاتے رہے۔ اس وقت کرۂ ارض پر کہیں بھی کوئی توحید کا نام و نشان تک نہ تھا۔ ہر طرف جو تھا کفر کا عالم تھا اور کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ پھر بھی آپ نہایت صبر اور استقامت سے قوم کی ہدایت کرتے رہے۔ کفر کے طوفان سے برابر ٹکراتے رہے۔ آپ نے صاف کہہ دیا تھا لوگوں سے کہ اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا جب تم پیٹ پھیر کے جا چکے ہوں گے۔ دراصل ایک تہوار مناتے تھے وہ لوگ، اور اس تہوار میں یہ لوگ ایک بڑے سے میدان میں جمع ہوتے تھے اور خوشیاں مناتے تھے۔ تو ایک دن جب یہ تہوار آیا تو سب آپ کے پاس آئے کہ آپ بھی ساتھ چلیں، لیکن آپ نے جانے سے انکار کیا۔ اور جب یہ سارے لوگ چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور تمام بتوں کو پاش پاش کر ڈالا، اور بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا جو تھا وہ لٹکا دیا۔ جب یہ سب لوگ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا اپنے بتوں کا حشر، تو یہ بہت غضبناک ہوئے۔ ان کو یقین تھا کہ ہو نہ ہو یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ وہ ان کے پاس پہنچے اور جا کر پوچھا کہ تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا کیا ہے، کیا معاملہ کیا ہے تم نے؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ جاؤ جا کر اپنے بڑے بت سے پوچھ لو۔ اب ان کو تو معلوم تھا کہ یہ بڑا بت جو ہے ان کو جواب دے ہی نہیں سکتا، لیکن وہ لوگ اس حقیقت کو جان کر بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ لوگ بہت غضبناک ہوئے، اور اس وقت کا حکمران جو نمرود تھا اس نے حکم دیا کہ آپ کے لیے ایک آتش کدہ تیار کیا جائے، بہت بڑا الاؤ دہکایا جائے، اور اس کے حکم پر بہت زیادہ لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور ان میں الاؤ دہکایا گیا جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں زندہ جلانے کی تیاری کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ دعا پڑھی آپ نے، اور اس وقت جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو لوگ بڑھتے حیرت میں رہ گئے۔ لوگوں کو اپنی کھلی آنکھوں سے یہ معجزہ نظر آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ وہ خیر و عافیت سے اس آگ میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آگ ان کے لیے گل و گلزار بن چکی تھی۔ اتنا بڑا کھلا معجزہ دیکھنے کے باوجود ان میں سے کوئی ایک شخص بھی ایمان نہیں لے کر آیا سوائے آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے، جو فوراً ایمان لے کر آئے۔ لیکن بستی کے لوگوں میں سے کسی ایک شخص نے بھی ایمان قبول نہیں کیا، حالانکہ یہ کھلا معجزہ تھا جو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس واقعے کے بعد نمرود نے، جو کہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اپنے لیے سجدے کرواتا تھا، خدائی کا دعوے دار تھا، اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اپنے دربار میں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں پہنچے
تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا کہ تم اپنے رب کے بارے میں کیا کہتے ہو، بتاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس بات پر نمرود نے ایسے 2 قیدی اپنے جیل سے منگوائے جن کو سزائے موت ہو چکی تھی، یعنی سزائے موت کا حکم سنایا جا چکا تھا۔ وہ قیدی جب پہنچے تو نمرود نے ایک کا سر اڑایا اور ایک کو زندہ چھوڑ دیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، لو دیکھو، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ حق کو اس طرح تسلیم نہیں کر سکے گا، اس کو کسی دلیل سے سمجھانا پڑے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ اب یہ بات سن کر اس پر حق واضح ہو گیا، وہ سمجھ گیا کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، لیکن پھر بھی وہ انکاری تھا۔ اس کو اس بات کو تسلیم کرنے میں بڑی ہچکچاہٹ تھی۔ حق اگرچہ اس پہ کھل کر واضح ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی وہ حکمران وقت خدائی کا دعوے دار تھا، متکبر تھا، سرکش تھا۔ اس نے بت خانے میں اپنا سونے کا بت سجا رکھا تھا، اور رعایا کو حکم تھا کہ اس کی عبادت کرے اور اسی کو سجدہ کریں اور اسی سے حاجت طلب کریں۔ اگرچہ اس مکالمے سے توحید کی صدا اس کے دل پر بجلی کی طرح گری تھی، لیکن اگر وہ اس حق کو تسلیم کر لیتا تو خدائی کے رتبے سے اتر کر اسے بندہ بننا پڑتا، اور وہ بندہ بننے کے لیے کسی صورت بھی تیار نہیں تھا۔ اگر وہ بندگی کرتا تو پھر وہ خدائی کے رتبے سے اتر جاتا، اور وہ یہ ہرگز کرنے کے لیے تیار نہ تھا، اسی لیے اس نے حق کو تسلیم نہیں کیا، اور یوں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جانی دشمن بن گیا۔ اس قوم اور حکومت وقت کی اذیت ناک مخالفت دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخرکار ہجرت کا ارادہ فرمایا تاکہ تبلیغ کے لیے کسی دوسری جگہ کو مرکز بنایا جائے۔ ہجرت سے آگے کے مزید واقعات جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کا دوسرا حصہ ضرور ملاحظہ کیجیے گا۔ تب ہم دوسری ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔